حملے کے بعد کل رات پاکستان افغانستان سرحد پر شدید جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ دونوں ملکوں کے سیکیورٹی افسران کے مطابق یہ جھڑپیں گزشتہ ہفتے کابل میں پاکستان کے فضائی حملے کے بعد ہوئی ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ طالبان کے سینئر افسران کے مطابق افغان فوجوں نے پاکستانی افواج پر مسلح جوابی حملہ کیا ہے۔ افغان افسران نے الزام لگایا کہ اسلام آباد نے افغان سرزمین پر فضائی حملے کیے تھے۔ افغان افسران نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے جنوبی صوبے ہلمند میں 2 پاکستانی سرحدی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے، جس کی مقامی انتظامیہ نے تصدیق کی ہے۔ پاکستانی سیکورٹی افسران نے کئی سرحدی مقامات پر جھڑپوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھرپور جواب دے رہے ہیں۔ افغانستان کی راجدھانی کابل اور جنوب مشرقی افغانستان میں جمعرات کے روز 2 دھماکوں کی اطلاع ملی ہے۔ طالبان کی وزارت دفاع نے ان حملوں کے تعلق سے پاکستان پر لگاتار اپنی سالمیت کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد نے ان حملوں کی کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے، تاہم کابل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان TTP کی پشت پناہی بند کرے۔ TTP پر سال 2021 سے سینکڑوں پاکستانی فوجیوں کے قتل کا الزام لگایا جاتا ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی آج آگرہ میں تاج محل دیکھنے جائیں گے۔ جناب متقی بھارت کے ایک ہفتہ طویل سفارتی دورے پر ہیں۔ تاج محل کا دیدار کرنے کے بعد جناب متقی نئی دلی میں صنعتی اور کاروباری نمائندوں کی میٹنگ میں شرکت کریں گے، جس کا انعقاد میجر چیمبر آف کامرس کی جانب سے کیا گیا ہے۔ جناب متقی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال سے علیحدہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ اس میٹنگ میں سلامتی، انسداد دہشت گردی، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد اور افغان طلباء اور کاروباری افراد کے لیے ویزا جیسے معاملات پر تبادلہ خیال کا امکان ہے۔ بھارت کے لیے امریکہ کے نامزد سفیر سرگیو گور نے کل وزیر اعظم نریندر مودی سے نئی دلی میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے اعتماد ظاہر کیا کہ ان کی مدت کار کے دوران بھارت امریکہ جامع عالمگیر کلیدی شراکت داری کو مزید استحکام حاصل ہوگا۔ خواتین کے قومی کمیشن NCW نے مغربی بنگال کے درگاپور میں اوڈیشہ سے تعلق رکھنے والی میڈیکل طالبہ کی اجتماعی عصمت دری معاملے کا از خود نوٹس لیا ہے۔ NCW کی چیئرپرسن وجے راہٹکر نے مغربی بنگال کے DGP کو سبھی ملزمین کی فوری گرفتاری کے بارے میں لکھا ہے۔ خواتین کے قومی کمیشن نے اس معاملے میں 5 دن کے اندر کارروائی جاتی رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ NCW کے رکن ڈاکٹر ارچنا مجومدار نے کل میڈیکل کالج اور اسپتال کا دورہ کیا، جائے واردات کا معائنہ کیا اور متاثرہ سے بات چیت کی۔ اوڈیشہ کی رہنے والی اور MBBS کے دوسرے سال میں زیر تعلیم طالبہ کی درگاپور کے پرائیویٹ میڈیکل کالج کے احاطے کے نزدیک جمعے کی شام 3 لوگوں نے مبینہ طور پر اجتماعی آبرو ریزی کی تھی۔ پولیس نے متاثرہ طالبہ کے سرپرستوں کی جانب سے FIR درج کرائے جانے کے بعد ایک شخص کو حراست میں لیا ہے۔ اوڈیشہ کے وزیر اعلیٰ موہن چرن ماجھی نے مغربی بنگال کی اپنی ہم منصب ممتا بنرجی سے اس معاملے کے قصورواروں کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کی درخواست کی ہے۔ اوڈیشہ کے جالیشور کی رہنے والی متاثرہ طالبہ فی الحال کالج اسپتال میں علاج کرا رہی ہے اور اس نے پولیس کے روبرو اپنا بیان درج کرا دیا ہے۔ بہار اسمبلی انتخابات سے قبل سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں، کیونکہ قومی جمہوری اتحاد NDA اور مہا گٹھ بندھن دونوں کی اتحادی پارٹیاں سیٹوں کے بنٹوارے کے فارمولے کو حتمی شکل دینے کے لیے لگاتار میٹنگیں کر رہی ہیں۔ پاکستان نے بھارت افغانستان مشترکہ اعلامیہ کے مندرجات اور بھارت میں افغان قائم مقام وزیر خارجہ کے بیان پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد میں وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں بھارت افغانستان مشترکہ اعلامیہ کے مندرجات پر پاکستان کے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا، جو کہ نئی دہلی میں جمعے کو جاری کیا گیا۔ اسلام آباد میں وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری نے ان تحفظات سے پاکستان میں افغانستان کے سفیر کو آگاہ کیا۔ دفتر خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان نے قائم مقام افغان وزیر خارجہ کے اس دعوے کو بھی سختی سے مسترد کیا کہ دہشت گردی پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے۔ پاکستان نے افغان عبوری حکومت کو بارہا فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان دہشت گرد عناصر کی موجودگی کے حوالے سے تفصیلات فراہم کی ہیں، جو افغان سرزمین سے افغانستان کے اندر موجود عناصر کی حمایت سے پاکستان کے خلاف سرگرم ہیں۔
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کو قطر کے وزیر برائے خارجہ امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز الخلیفی نے ٹیلی فون کیا۔ بات چیت کے دوران انہوں نے فلسطین اور مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے عرب اسلامی ممالک کی جانب سے جاری سفارتی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے اسپیکرز کی 3 روزہ تیسری سہ افریقی کانفرنس آج اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ غزہ میں اسرائیل کی جنگ کے خاتمے سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز پر غور کے لیے ایک بین الاقوامی سربراہی اجلاس کل مصر کے شہر شرم الشیخ میں شروع ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی سربراہ اجلاس کی صدارت کریں گے، جس میں 20 سے زائد ممالک کے رہنما شرکت کر رہے ہیں۔ سوڈان کے شہر الفشر میں ایک ٹھکانے پر سریع الحرکت فورسز کے حملوں میں کم از کم 60 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سریع الحرکت فورسز نے دارفور کے علاقے میں سوڈانی فوج کے آخری مضبوط گڑھ پر قبضہ کرنے کی کوشش میں گزشتہ 17 ماہ سے الفشر شہر کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ معروف شاعر مصطفیٰ زیدی کی 55ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ 10 اکتوبر 1930 کو پریاگ راج، بھارت میں پیدا ہوئے۔ مصطفیٰ زیدی پیشے کے اعتبار سے بیوروکریٹ تھے، جنہوں نے 1954 میں مقابلے کا امتحان پاس کیا۔ انہوں نے شاعری کے متعدد مجموعے تصنیف کیے، جن میں زنجیریں، روشنی اور شہر آذر شامل ہیں، جبکہ ان کا آخری مجموعہ کلام کوہ ندا بعد از مرگ شائع ہوا۔ وہ 1970 میں آج کے روز 40 سال کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے۔ ہاکی۔ ملائیشیا میں 21 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے جاری سلطان جوہر کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں آج پاکستان کا مقابلہ برطانیہ سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 5:35 پر شروع ہوگا۔ کرکٹ۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 2 میچوں کی سیریز کا پہلا کرکٹ ٹیسٹ آج سے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں شروع ہو رہا ہے۔ میچ صبح 10 بجے شروع ہوگا۔ کولمبو میں خواتین کے ICC عالمی کرکٹ کپ میں انگلینڈ نے سری لنکا کو 89 رن سے ہرا دیا۔ انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 253 رنز بنائے۔ جواب میں سری لنکا کی ٹیم 45.4 اوورز میں 164 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ ٹورنامنٹ میں آج وشاکھاپٹنم میں بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ میچ دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم شمالی علاقہ جات میں رات اور صبح کے اوقات کے دوران موسم سرد رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 14 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 21، کراچی 26، پشاور 17، کوئٹہ 11، گلگت 7، مری 9 اور مظفر آباد 13 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم خشک، جبکہ لیہ میں سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور اننت ناگ 8 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 17، لیہ 0، شوپیاں 12، ملا 7 ڈگری سینٹی گریڈ۔